جو نہایت مہربان رحم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النار يعرضون عليهم غدوا وعشيا قال الله تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عذاب القبر حق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، قدر طویل عرصے کے بعد تقریباً مسلسل 3 مہینے کے عرصے کے بعد ہم اور آپ دوبارہ ملاقات کر رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان المبارک بھی گزر گیا. یہ مہینہ شوال المکرم کا مہینہ ہے. انسان جب سفر کرتا ہے مختلف تجربے زندگی میں اسے دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں. ظاہر ہے پھر ہر آدمی ان تجربات سے کچھ سیکھتا ہے. تو پہلے 1 مہینہ حرمین شریفین کی حاضری کے بعد میرے خیال میں 1 جمعہ ہم نے مل کے پڑھا تھا.
پھر مجھے دوبارہ سفر پہ جانا پڑا، تو اس سفر میں بہت ساری چیزیں سننے کو دیکھنے کو ملی۔ جن کا تعلق، کچھ کا تعلق ہمارے معاشرے سے، معاشرت سے، کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے دین سے، ایمان سے، یقین سے۔ ایک خاص چیز جو اس دفعہ آپ کو بھی ہمیں بھی جس سے واسطہ پڑا ہے، وہ ماہ رمضان المبارک میں یہ میڈیا کے ذریعے مختلف قسم کے نظریات، مختلف قسم کی سوچیں، خصوصی طور پر قرآن مجید کے حوالے سے ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملیں کہ جن کو سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یاد آیا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین کے اوپر سینے سے زمین کا جو اندر ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس رمضان المبارک میں ایسے ایسے لوگ، کوئی قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے سنے گئے کہ یہ جو رمضان کا روزہ ہے یہ رواج ہے، رسم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو نام دیا گیا، یہ ہم قرآن کی تحقیق سے بتا رہے ہیں۔ کچھ آپ نے سنا کہ بڑے بڑے نامی گرامی جن کے نام کے ساتھ بڑی لمبے چوڑے القابات سنائی دکھائی دیتے ہیں، انہوں نے کہا تراویح تو سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ کچھ نے کہا روزہ سرے سے ایک رواج ہے جس کا دین سے کوئی تعلق، اور پہلے ہم یہ سن چکے، وہ کہتے ہیں یہ حج وغیرہ محض تکلف ہے۔ یہ بھی ہم پڑھ بھی چکے، سن بھی چکے، قربانی ایک ظلم ہے، ایک جبر ہے۔ زکوٰۃ محض تزکیے اور کردار کی پاکیزگی کا نام ہے، اور یہ سب کچھ کہنے والے قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید تختہ مشق بنا ہوا ہے، اور اس کو کہتے ہیں آزادہ روی کا نتیجہ۔ ایک عرصہ یہ تحریک چلتی رہی، قرآن کو خود سمجھو، خود پڑھو، اور کچھ لوگ کہتے رہے کہ کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں جسے خود سے کیا جائے۔ محض کتاب کو پڑھ کے نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، صرف کتاب پڑھ کے انجینئر نہیں بن سکتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک پورے کا پورا پروسیس ہے۔ بندہ صرف وکالت کی کتابیں پڑھ کے وکیل، اس نے پہلے بی اے کرنا ہے، پھر اس نے 5 سال 7 سال وکالت کو پڑھنا ہے، پھر بھی وکالت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کو کونسل نے
اس نے پریکٹس کرنی ہے عدالت میں، پھر اس کو کونسل اجازت نامہ دے گی، پھر بھی سیدھا سپریم کورٹ نہیں جائے گا، پہلے لوئر کورٹ میں کچھ سال چلے گا، پھر وہاں سے سیشن کورٹ میں، پھر کچھ سال بعد ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں۔ ہر چیز، ایون کہ ایک سر درد کا انجیکشن لگانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، دوائی بیچنے کے لیے بھی ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈ ہے، ایک پروسیس ہے۔ قرآن مجید وہ یتیم کتاب ہے جس کے لیے کوئی پروسیس نہیں۔ نتیجہ وہی ہوا جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ اب اس پہ تفصیل سے میں بات انشاءاللہ بعد میں کروں گا، لیکن نتیجہ وہی ہوا، پورے کا پورا دین کھلونا بن گیا۔ اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں نے یہ کہا کہ حدیث ایک ملاوٹ ہے، یہ ایک ملاوٹ ہے، اس کو قرآن کے ساتھ الگ کرو، اس کو دور رکھو۔ اب ظاہر ہے جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا، جس کی ڈیوٹی رب نے لگائی، لے تو بین للناس، آپ نے بیان کرنا ہے میرے پیغام کو، جب اس کو بالکل سائیڈ پہ کر دیا گیا اور قرآن نبی کی جگہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے نے آپ لے لی، نتیجہ وہ ہوا کہ نماز رواج ہے، روزہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، رواج ہے، حج رواج ہے، قربانی ظلم ہے۔ ایسے ایسے مفکر اسکالر پیدا ہوئے، پورے دین کے اوپر جھاڑو پھیر دیا۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ ایک تماشا بن گیا، ایک کھیل بن گیا ہے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جو پرانے گمراہ فرقے جو تھے ان میں تو ظاہر ہے چل ہی رہا تھا، اب والے بھی اس میں شامل ہو گئے، وہ ہے کہ عالم برزخ کا بھی کوئی وجود ہے، یعنی انسان جب فوت ہوتا ہے، اب قیامت تو آنی ہے، اب قیامت اور اس دنیا سے جب بندہ جاتا ہے، مرتا ہے، بیچ میں وہ دنیا کیا ہے، کہاں گزارتا ہے، کیسے اس پہ گزرتی ہے۔ اب ہم تو قرآن مجید اور سرکار دو عالم کے فرمان کے ساتھ صدیوں سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ لوگ اس دنیا سے جب جاتے ہیں وہ عالم برزخ ہے، اسے ہم قبر کہتے ہیں، اس کے اندر ہم دفن کر کے بندے کو آتے ہیں، ابتدائی معاملات اس کے قبر میں ہوتے ہیں اور ہم لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صدیوں سے سلسلہ خیر سے، اب تحقیق کے نام پر کہا یہ گیا کہ یہ محض ڈگوسلہ ہے، بیچ میں کوئی قبر شبر کا عذاب نہیں، بس گیا اور گیا، ختم۔ اب قیامت ہوگی، بندہ اٹھے گا تو پھر دیکھا جائے گا، اور اس کا نام کیا ہے؟ تحقیق، ریسرچ۔ اللہ اکبر، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اب تو پوری ایک تحریک اس بات پہ بھی اٹھی ہے کہ سرے سے خدا تعالی کا وجود ہی کوئی نہیں، یعنی پہلے بھی یہ نظریہ تھا، اب پورے زوروں آپ جائیں تو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں اس نظریے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔
جو سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ کا، اور انکار کرنے والوں نے بنیاد قرآن کو بنایا ہے اور کہتے ہیں قرآن کیونکہ غلط ہے لہذا قرآن والا بھی، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں، اور ہر دوسرے ملک کے اندر وہ ایک تحریک امریکہ سے ہے، ایک فلاں سے ہے، اپنے ملک میں بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا دین ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، یعنی ہاتھ پہ انگارہ رکھنا تو آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، فتنے بارش سے تیز برسیں گے، اور ہم وہ سب کچھ، ایک کتاب میں نے پڑھی اس میں لکھا تھا کہ خدا تو ہے مگر جاہل ہے، اور لکھا تھا تحقیق، یہ قرآنی تحقیق ہے، خدا تو ہے مگر دلیل بھی بڑی زبردست دی۔ اس نے کہا کہ اگر خدا کو علم ہوتا کہ شیطان میرے مقابلے میں آ جائے گا وہ اسے پیدا ہی کیوں کرتا؟ ہے نا دلیل؟ اگر اس کو علم ہوتا کہ یہ میرے مقابلے میں خم ٹھوک کے آ جائے گا، میرے بندوں کو گمراہ کرنے لگے گا، تو وہ اسے پیدا ہی کیوں کرتا؟ اسے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ آگے کرے گا کیا۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ خدا، پھر وہ کہتا ہے خدا تو ہے مگر پتھر کی طرح کا ہے، کوئی نظر شزر اسے کوئی نہیں آتا۔ بھئی دلیل؟ اس نے کہا قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ آگے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مولا تجھے نظر نہیں آ رہا، تو دیکھ رہا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ خدا کو نظر نہیں آ رہا، انہیں بتانا پڑا ہیا عصائی، اللہ سیاں ہے میرا ڈنڈی۔ اور اللہ کو یہ بھی پتا نہیں تھا اس عصا کی صفت کیا ہے، وہ بھی موسیٰ کو بتانا پڑا۔ اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، یہ قرآنی تحقیق ہے، یہ محققین ہیں، یہ ریسرچ سکالر ہیں جنہوں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے خدا کو نہ نظر آتا ہے نہ خدا کو کچھ آگے کا پتہ ہے، خدا بیچارہ بے بس ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن سے۔ ہمارا اب اس قسم کے ریسرچ سکالر، یہ غامدی ہے، یہ مرزا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے الو کے پٹھے پیدا ہوئے، اور ہماری نئی نسل یہ اس کو کہتے کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز بڑی لذیذ ہوتی ہے، کہتے ہیں چیک تو کریں۔ اس کے اندر بہتی چلی جا رہی ہے امت، اتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں کہ کوئی حساب۔ اب میں آپ کو تحقیق شروع کروں، انہوں نے بسم اللہ سے شروع کی ہے، وہ کہتے ہیں بسم اللہ ہی غلط ہے۔ کیا؟ وہ تحقیق، قرآنی تحقیق میں اس بدبخت نے لکھا کہ بسم اللہ ہی غلط ہے، دلیل دی۔ اس نے کہا یہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ پہلا جملہ ہی غلط ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اس نے کہا اس کو ہونا چاہیے تھا میرے نام سے شروع۔ انہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے
وہ اردو کا ایک شعر ہے کہ ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گریباں یارب، ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے۔ بھئی ایک جگہ تو پھٹی ہوئے کمیز تے سی لویے، وہ پوری کمیز ہی دھاگا دھاگا ہو گئی ہے، ہن سیویے کتوں۔ ایک اور شعر ہے کہ اللہ اکبر، ایک زخم ہو تو بات ہے یہاں تو معاملہ ہے کہ جسم ہے سارا چھلنی، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ وہ ایک زخم ہوئے تے درد دا پتہ لگے کہ بھی بازو وچ زخم ہے، درد تھے، وہ پورا جسم ہی زخمی ہو گیا ہے، ہن پتہ نہیں پیا لگدا درد ہو کتھے رہا ہے۔ اسلام اور قرآن کا اب حال یہی ہے۔ سو ہمارا اور آپ کا خوشگوار فرض یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے گھر کو بچانے کی فکر کریں۔ اب اس کا 100 نسخوں کا ایک نسخہ وہ یہ ہے کہ الٹے پاؤں لوٹ چلو، شار آ کے اسا رستہ گم ہو گیا او واپس ٹر چلیے۔ تسی اجے غور نہیں فرمایا، واپس کہتے ہیں کہ اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا، اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے، اندھیرا تے ہے سی پر میرے پیر رستے دے اتے سن، اس سے روشنی تے آ گئی ہے پر میرے قدم سجے کھبے ہو گئے نے، اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ اللہ اکبر۔ مشرق مغرب میں اب اس کا علاج جو میرے دماغ میں آیا ہے، میرے دماغ میں نہیں مجھ سے پہلے کئیوں کے آیا، ان سے ہم نے مستعار لیا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اقتدائے عالمان کم نظر، اقتدائے رفتگاں محفوظ تر۔ کیا کمال بات کی ہے، 100 کی ایک۔ وہ کہتے ہیں یہ کم نظر اہل علم سکالر، یہ پڑھے لکھے تمہیں نظر آتے ہیں، ان کی اقتدا سے بہتر ہے جو قبروں میں سو رہے ہیں، وہ جس راہ پہ چل گئے ہیں اسی پہ چلو۔ اس کا سوکھا ترجمہ یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل اللہ کے گھر میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر علامہ صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کا سوکھا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ رستہ صاف ستھرا سیدھا صحیح آج والا نہیں، جو کل آنا ہے وہ نہیں ہے، پیچھے چلو۔ آپ کے دادا جی، آپ کے نانا جی، آپ کی دادی اماں، آپ کی نانی اماں جو عمل کر رہی تھی وہ ٹھیک تھا، یہ لکھ رکھو۔ جو وہ کہتے تھے اور کہتی تھیں وہ بالکل صحیح تھا۔ آپ کی اور میری نجات اسی پہ ہے۔
اگر بچنا چاہتے ہو ان فتنوں سے تو الٹے پاؤں لوٹ چلو. سائنس میں ترقی کرنی ہے آگے نکلو. ریسرچ کے باقی جتنے میدان ہیں ان میں معاشیات میں آگے نکلو. دین ایمان بچانا ہے تو پیچھے جاؤ. جتنا جتنا رسول پاک کے دور کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. یہ جو بات میں نے آخر میں کہنی تھی میں پہلے کہہ رہا ہوں. یہ فارمولہ ہے ایمان بچانے کا. جتنا جتنا حضور کے قریب ہوتے جائیں گے اتنی روشنی کھلتی جائے گی, اتنا ایمان میں طاقت آتی جائے گی, اتنا روشنی بڑھتی جائے گی. جتنے ہم حضور سے دور ہوتے جائیں گے اتنی روشنی گھٹتی جائے گی, گھٹتی جا رہی ہے. ایک نظریہ جو پرانے معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا, بہت پرانا, صدیوں پرانا, انہوں نے عالم برزخ کی زندگی کا انکار کیا. اور میں آج کے جمعے میں کوشش کروں گا ہر جمعے کسی نہ کسی ایسے عنوان پہ جس سے ہمارا ایمان, یقین, دین, عمل, علم میں بھی اضافہ ہو اور عمل میں بھی طاقت آئے, ایمان میں بھی قوت ملے. برزخ کیا ہے؟ برزخ کیا ہے؟ برزخ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, اللہ وہ ذات ہے جس نے دو سمندر ملائے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا, دو سمندروں کے درمیان اس نے ایک برزخ بنا دی. جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, مضبوط رکاوٹ اس نے کھڑی کر دی. برزخ کا معنی ہے حد. کیا؟ حاجز, حد. کون سی حد؟ جو دو چیزوں کے درمیان آ جائے اور دونوں کو ملنے سے روک دے, اس کو کہتے ہیں برزخ. ٹھیک ہے, یہ میرے اور آپ کے درمیان یہ ڈیسک ہے, بالفرض یہ میز ہے, ٹیبل ہے. آپ ادھر ہیں, میں ادھر ہوں, یہ بیچ میں بن گئی رکاوٹ, تو اس کو ہم کہیں گے یہ میرے اور آپ کے بیچ میں برزخ ہے. یہ رکاوٹ ہے, یہ دیوار ہے. اللہ نے سمندر کا ذکر کیا کہ دو سمندر ہیں, دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہیں, لیکن بیچ میں قدرت نے قدرتی برزخ کھڑی کر دی ہے. اب ادھر کا پانی ادھر والے پانی سے مل نہیں سکتا, حالانکہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بیچ میں کوئی دیوار, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پانی, سمندر ایک ہی ہے, سمندر ایک ہی ہے. اب کیا ممکن ہے کہ اس گلاس میں آپ پانی ایک اس نلکے سے لیں, ایک دوسرے محلے کے نلکے سے لیں اور اسی میں مکس کر دیں اور کہیں یہ پانی دوسرے پانی سے نہیں ملے گا؟ ملے گا. لیکن وہاں معاملہ یہ ہے کہ ہاذا, قرآن میں ہے کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. پانی ایک ہی سمندر ہے, ایک ہی سمندر میں دو قسم کا پانی اکٹھے بہ رہا ہے, بیچ میں بال برابر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن ایک سمت کا پانی عذب فرات,
بہت میٹھا، دوسری طرف کا پانی ملحن اجاج، سخت کڑوا کھاری۔ اب دونوں پانی اکٹھے، پانی میں رکاوٹ بظاہر کوئی نہیں، ادھر سے گلاس بھرو تو میٹھا، ادھر سے بھرو تو کڑوا۔ یہ کون ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا؟ حاضرین محترم، جو لوگ آخر کو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میرا تعلق تحریک منہاج قرآن سے ہے، اور ہماری قیادت کی حضور قبلہ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو محبت اور عقیدت ہے وہ کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ جب حضور پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سرزمین لاہور میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا افتتاح فرما گئے تھے، اور یہ اپنا انمول خزانہ منظور نظر ہیرا ہمیں عطا کر گئے تھے، اس وقت سے لے کر اب تک ہم یہاں بیٹھے۔ تو میں وابستگان تحریک منہاج قرآن کی طرف سے حضور قبلہ خان محمد قاضی صاحب کو بیرون ملک تبلیغی دعوتی دورہ کامیاب کر کے واپس لوٹنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ اشاعت جو پیچھے تڑپتے رہے بچتے رہے ان کے جذبات یوں پیش کرنا چاہوں گا کہ نہیں، جب کبھی تو ہے لاہور ہوتا، نہیں جب کبھی تو ہے لاہور ہوتا تو لاہور بھی یہ ہے کچھ اور ہوتا، نہیں جب کبھی تو ہے لاہور ہوتا تو لاہور بھی یہ ہے کچھ اور ہوتا۔ نہ تو جایا کر چھوڑ کر دیر اتنی، نہ تو جایا کر چھوڑ کر دیر اتنی، بنا تیرے ہر بندہ ہے بور ہوتا، بنا تیرے ہر بندہ ہے بور ہوتا۔ جزاک اللہ۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ سمندر ایک، پانی بالکل ساتھ بہ رہا ہے، رکاوٹ بظاہر کوئی نہیں، لیکن اللہ نے سورہ الفرقان، یہ کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ الفرقان کی آیت ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا وہ میں ہوں، هو الذی، جس نے دو سمندر، دو اس لیے کا مرج البحرین، دونوں کو ملایا ہوا ہے، سمندر بہ رہا ہے، پانی گلاس سے گلاس نہیں، نہر سے نہر نہیں، دریا سے دریا نہیں، سمندر۔ اب سمندر میں پانی دو قسم کا چل رہا ہے اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ 1 انچ ادھر سے میٹھا، اور خدا نے بالکل ھذا عذب فرات، یہ میٹھا، وھذا ملح اجاج، سخت نمکین کڑوا، بیچ میں رکاوٹ کوئی نہیں، دونوں پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ رب نے اس میں برزخ بنا رکھی ہے۔ کیا؟ برزخ، مضبوط رکاوٹ ہے، اور یہ بات اسٹیبلش ہو چکی۔ یہ جو سیلر ہوتے ہیں نا، سمندروں میں سفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بارہا وہاں سے پانی، اور وہیں سے پانی بھرتے ہیں جب گزرتے ہیں، میٹھے، یعنی جہاز چل رہا ہے کڑوے پانی میں، یہ لے رہے ہیں میٹھا پانی، تو اس کڑوے اور میٹھے کے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟ فرمایا برزخ،
جو دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی، اس کو برزخ کہتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا ان کے سامنے یہ برزخ ہے اور یہ کب تک برزخ میں رہیں گے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک، دوبارہ جی اٹھنے تک. کہاں رہنا ہے؟ برزخ میں. یہ ہے سورہ المومنون، سورہ المومنون. ایک اور مقام پہ بھی برزخ کا لفظ سورہ الرحمن میں بینہما برزخ لا یبغیان. تو برزخ کا معنی آپ سمجھ گئے کہ دو چیزوں کے درمیان حد ہے، اس کو کہتے ہیں. اب عالم برزخ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہے یہ دنیا جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ایک ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، اس کو آخرت قیامت کہتے ہیں. ایک ہے ان دونوں کے بیچ کا وقفہ جہاں ہم نے جا کے رہنا ہے، اس کو برزخ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک رکاوٹ، ان دونوں کو ملنے. اب برزخ یہ تو معنی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ معنی ہے، لیکن اس برزخ سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد ہم یہ چند فٹ والی قبر لیں؟ نہیں، اس سے مراد یہ چند فٹ والی قبر نہیں ہے. اس سے مراد ادھر سے روح نکلی، ادھر سے جسم سے روح نکلی، وہ کہاں گئی؟ برزخ میں. فی الحال آپ کا جسم، اب اس کے لیے یہ چند فٹ والی قبر ضروری نہیں ہے. ایک بندہ دنیا سے گیا، سمندر میں ڈوب کے مر گیا، وہ تو دفن نہیں ہوا. ایک بندہ آگ میں جل کے مر گیا، وہ تو قبر میں نہیں گیا. تو کہاں ہے؟ اس کے لیے وہی قبر ہے، وہی برزخ. جو سمندر میں گیا اس کے لیے وہی قبر ہے، وہی برزخ ہے، وہ وہیں ہے. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو ہی بندہ مرتا ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب ہوتا ہے، کتاب ہوتا ہے، نیک کو سکھ ملتا ہے، برے کو دکھ ملتا ہے، ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمیں تو نظر کبھی نہیں آیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں لیکن نظر. سر میں درد ہوتا ہے، نظر آتا ہے. ہن بندہ آکھے، بیوی آکھے میرا سر پہ پھٹ دئی، دبا مینو، تے تو آکے بکواس بھی کر دی. نہیں سمجھ آئی؟ چودھری آکھے وکھا مینو، تے بیگم نے پھر پھڑ لینا اتھو ڈنڈکا کہ ظالمہ میرا سر پھٹتا جا رہا ہے، تینوں مذاق سوچ رہا. درد ہے نظر، کان میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، نظر. فرشتے ہیں، نظر نہیں آتے. اب کہتے ہیں جی اگر اس کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے، اس کو رونا چاہیے، چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے. اگر اس کو دکھ ہو رہا ہے تو نظر تو نہیں آتا. اللہ اکبر. امام رازی کہتے ہیں اور دیگر بزرگ وہ کہتے ہیں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی خوف میں مبتلا ہے. مثال کے طور پر آپ نے خواب دیکھا، خواب میں کسی نے آ کے آپ کا گلا دبا دیا، سینے پہ چڑھ گیا، آپ چیخنا چاہتے ہیں. یہ کئیوں کے ساتھ ہوا ہوگا. اب چیخ نہیں نکل رہی
اور آپ پسینوں پسین ہو رہے ہیں زور لگا لگا کے. اب جب آپ کو تھوڑا سا موقع ملا آپ نے چیخ ماری, اٹھ بیٹھے پسینوں پسین. اوپر سے ابے نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ ابا بس بچ گیا. ابا گزلی تر لال اوے مینو تے نظر کچھ نہیں آیا. اسے ڈر بھی ہوا کہ نہیں, تکلیف بھی ہوئی, پسینہ بھی, سب. اس کو درد کا احساس بھی ہوا, اس کو خوف کا احساس بھی ہوا. اس پہ ایک موت کی سی کیفیت گزر گئی خواب میں, اور سارا کچھ اس پہ گزر گیا. نظر ایسے ہی بس قبر میں ہوتا ہے. اس پہ قیامت گزر رہی ہوتی ہے, تجھے نظر نہیں آتا ہے. تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے. جیسے خواب میں بندے پہ بہت کچھ گزر جاتا ہے, نظر. یہ اصولی باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر رہا ہوں, لیکن ان کا بظاہر آپس میں ربط یعنی لچھے دار تقریر نہیں ہے کہ آپ سنیں اور آپ کو مزہ آتا جائے, لیکن ضروری چیزیں. یہ اس کو دوائی کہتے ہیں, اور دوائی مزے کے طور پر نہیں کھائی جاتی, ضرورت کے طور پر دی بھی جاتی ہے اور لی بھی جاتی ہے. تو اس لیے بندہ فوت ہوا, فوت ہوتے ہی کہاں جاتا ہے؟ عالم برزخ میں. لیکن اب یہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ فوت یا موت کیا ہے, یہ اس سے بھی ضروری ہے. موت کسے کہتے ہیں؟ اے ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ یہ آگے جتنے جمعے گفتگو ہوگی اس کا اس جملے کے ساتھ تعلق ہوگا کہ موت کسے کہتے ہیں. تو سوکھے لفظوں میں عرض کرتا ہوں, موت کا معنی ہے جسم اور روح کی جدائی کا نام موت. یاد رہے گا, جسم اور روح مل جائیں حیات, جسم اور روح جدا ہو جائیں موت. اس کو موت کہتے ہیں. اب دوسرا یاد رکھیں, موت جسم کو آتی ہے یا روح کو آتی ہے؟ اور انسان کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ بھی سمجھیں, انسان کسے کہتے ہیں؟ تسی تے لڑ بھی پینا جے میں کہا تسی انسان نہیں ہو. انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان یہ جو سر ہے, یہ جو کان ہے, یہ جو ناک ہے, یہ جو آنکھیں ہیں, یہ جو چمڑا ہے, یہ جو ہاتھ ہیں, یہ جو پاؤں ہیں, یہ انسان نہیں ہے. یہ انسان کا لباس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا لباس ہے, یہ انسان کا جسم ہے. انسان کوئی اور ہے. انسان کوئی, انسان وہ ہے جو اس کے اندر چھپ کر دیکھتا ہے. انسان وہ ہے جو اس لباس میں چھپ کر ہنستا ہے, مسکراتا ہے, کبھی دکھ محسوس کرتا ہے, کبھی خوشی محسوس کرتا ہے. اس لباس ان کانوں میں چھپ کر سنتا ہے. اگر وہ انسان اس لباس سے نکل جائے تو آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتی نہیں, کان ہوتے ہیں سنتے نہیں, زبان ہوتی ہے بولتی نہیں, ہاتھ ہوتے ہیں پکڑتے نہیں, پاؤں ہوتے ہیں چلتے نہیں. اصل میں انسان وہ ہے
یہ جو اوپر اوپر تمہیں نظر آتا ہے یہ اس حضرت انسان کا لباس ہے. اس لیے موت جب آتی ہے انسان کو نہیں آتی، لباس کو آتی ہے. اب آپ کو بلے شاہ سمجھ آئے گا. یہ جو کہتے ہیں صوفی کون ہے، تصوف کیا ہے، ان الو کے پٹھوں کو اصل میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ صوفی کی اپروچ کہاں ہے. موت انسان حضرت انسان کو نہیں آتی، موت اس کے لباس کو آتی ہے. یہ جسم لباس ہے، یہ مرتا ہے. اسی لیے بلے شاہ نے کہا بلے شاہ اساں. اساں اشارہ ہے اس آدمی کی طرف جو اس لباس اساں مرنا نہیں. تساں مرنا نہیں تے ایک قبر چ کون ہے؟ انہیں آخیا اے تے تینوں دسن لگا پر تینوں جلدی بڑی ہے. بلے شاہ اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور. بلے شاہ اساں مرنا نہیں تے قبر چ کون ہے؟ انہیں آخیا او ہوری اسی ہور ہاں. اب سمجھے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں یہودیت سے شروع کر لیں اسلام تک آ جائیں، سکھ، ہندو، بدھسٹ اور عیسائیت، یہودیت، نصران، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں کائنات میں، تمام مذاہب میں ایک نقطے پہ ہر مذہب متفق ہے کہ وہ حقیقت انسانی جو ہے وہ لا فانی ہے، اس پہ موت ہے ہی نہیں. موت کس پہ ہے؟ وہ کہتے ہیں موت صرف جسم پہ آتی ہے. خدا اور اس انسانی حقیقت میں فرق کیا ہے؟ اے ہن تساں دہی کھا کے بیٹھے رہنا تے پھر سمجھ نہیں آنی. اجوا کھجور کھا کے سمجھانا والا مسئلہ ہے. شکر ہے تو ساڑی منہ تے مسکراہٹ ہے. اے اصل جڑا تواڈے اندر ہے نا انہوں خوشی ہوئی ہے تے ویکھن نو تسی مسکرائے ہو، حالانکہ او پریشان ہو جائے تسی مسکرا ہی نہیں سکتے. آہا. سوال کیا کہ روح حقیقت انسانی ہے، اس میں اور خدا میں کیا فرق ہے؟ سوال سمجھ آیا ہے؟ اب جواب سمجھے. خدا اللہ وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اللہ وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. حقیقت انسانی وہ ہے جس کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ میں تھوڑا جہا فرق تے بڑا فرق ہے. انسانی حقیقت جسے میں حضرت انسان کہہ رہا ہوں، اس کی حقیقت یا اس کو میں حقیقی انسانی کہہ لوں، اس میں اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی نہ ابتدا نہ انتہا. حقیقت انسان یہ ہے کہ اس کی ابتدا تو ہے
انتہا کوئی نہیں ہے. انتہا یہ ہے جب وہ جنت میں جنتی چلا جائے گا، دوزخی دوزخ میں چلا جائے گا. موت کو مجسم مشکل کر کے ایک مینڈھے کی شکل میں بیچ میں لا کے اللہ فرمائے گا اس کو ذبح کر دو، تاکہ اس جنت والے انسان کو پتا چل جائے فنا نہیں ہے، دوزخ والے کو بھی پتا چل جائے فنا نہیں ہے. یہاں بھی بقا ہے، وہاں بھی بقا. اب آپ سمجھ گئے جسم موت کس کو آتی ہے؟ جسم کو. ذرا حضرت علامہ اقبال کا سہارا لے لیں. وہ کہتے ہیں یہ نقطہ سیکھا میں نے بوالحسن سے، یہ نقطہ سیکھا میں نے بوالحسن سے، روح مرتی نہیں مرگے بدن سے. جسم مرتا ہے، جسم پہ موت آتی ہے، روح پہ موت نہیں آتی. اور جاہل لوگوں نے، پڑھے لکھے جاہلوں سے غلطی یہ ہوئی، انہوں نے جسم کی موت کو میری موت سمجھ لیا ہے، حالانکہ میرا جسم مرا، میں تو زندہ ہوں. اور اگر طبیعت پہ گراں نہ گزرے تو مر کے ابو جہل بھی زندہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ مر کے ابو جہل کے کتنے ٹوٹے کیے گئے، مارن والے ول ول ماریا. اس کے جسم کی ٹانگیں کاٹی گئیں، پھر اس کی گردن کو کاٹا گیا، پھر اس کو اٹھا کے اس کے گندے مردار لاشے کو بدر کے میدان میں پھینک دیا گیا. 3 دن تک جلتا سڑتا رہا، بالکل بدبو اس کے جسم کی پھیلی، اس کا کٹا پھٹا بدن جو تھا وہ پھول گیا. تیسرے دن میرے نبی نے آرڈر کیا گھسیٹو امیہ کا لاشا، عتبہ کا لاشا، ابو جہل کا لاشا، ولید کا لاشا، امیہ کا لاشا. 24 کافروں کے لاشیں حضور نے فرمایا کٹے پھٹے بدن، ان کے گھسیٹو، گھسیٹ کے اس کنویں میں، اس گڑھے میں ڈالو، اوپر پتھر ڈال دو. 3 دن گزر چکے تھے. جب تیسرا دن آیا، اب ذرا بخاری مسلم دونوں متفق علیہ حدیث، متفق علیہ، کوئی اختلاف نہیں اس حدیث پہ. رسول اللہ آئے، آ کے اسی گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے میرے نبی نے آواز دی یا ابا جہل. مردوں کو پکارنا شرک ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ جو گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں یہ زندے ہیں کہ مردے ہیں؟ پھر سوچ لو، مولویوں کو مشورہ لے لو. ہو سکتا ہے. اور مرے ہوئے بھی اسرائیل کے مارے نہیں، یہ نبی کے یاروں کے مارے ہیں. یہ مردے ہیں کہ زندے؟ مردے ہیں. شکر ہے. کیونکہ ایک یہ بھی کتاب چھپی ہے کہ ابو لہب پہلا مومن تھا. اب یہ بھی چھپ چکا ہے کہ فرعون پکا مومن تھا. کیا کیا ملے گا سننے کو. اور میں آپ کو پیشین گوئی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے چند سالوں میں آپ سنیں گے، ریسرچ ہوگی، محقق کہیں گے کتا حلال ہے. یہ سنیں گے آپ، بالکل پکی بات. کیونکہ قرآن پاک پہ جیسی تحقیق ہو رہی ہے اس سے یہ نتیجہ، کیونکہ
قرآن میں نہیں ہے کہ کتا حرام ہے، اور حدیث کو مانتے کوئی نہیں نئے سکالر، تو جس سے نتیجہ نکلے گا کہ گیدڑ بھی حلال ہے، کتا بھی۔ ویسے تھوڑا کی خیال ہے؟ یہ ہنس کے میں نے کہہ دیا، آپ سنیں گے؟ اللہ اکبر! 3 دن ہو گئے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا صحابہ نے، 3 دن یہ پڑے رہے، 3 دن کے بعد انہیں گڑھے میں، یہی بخاری میں ہے، یہی مسلم میں ہے، یہی ہر حدیث پاک کی کتاب میں ہے، رسول اللہ نے آ کے زور سے پکارا مردوں کو، یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، اوجدتم حل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ ابو جہل سنا، میرے رب نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سنا عتبہ؟ پھر کہا میرے ساتھ جو وعدہ کیا وہ تو پورا ہو گیا، تسی سناؤ۔ ہن تسی ذرا حوصلے نال میں دسو، مردوں کو، اور وہ بھی کافر مردوں اور مردار مردوں کو پکارنا شرک ہے، تو نبی پاک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں، یا علی، پوری برادری دھاڑ دھاڑ کر اٹھی، شرک کیوں؟ مردے کو پکارا ہے، حالانکہ یہی بنیادی غلطی ہے کہ وہ زندہ ہے، اور قرآن نے، رب رحمان نے جھنجھوڑ کے کہا ہے، کم از کم یہ تو ہے، نص قطعی ہے کہ شہید زندہ ہے، اس کو مردہ کہنا کفر ہے، حرام ہے، اور علی میدان کا شہید نہیں ہے، مسجد کا شہید ہے۔ انصاف سے، غصے میں نہیں ہونا، جذبات میں بھی نہیں نا، سوچنا ہے۔ ابو جہل کو نبی یا ابا جہل کہے، مردے کو، کافر کو، کافر نہیں کٹے کافر کو، کٹے تو بڑا کوئی لفظ ہے وہ دس۔ میرے نبی نے بولا تھا فرعون سے بڑا فرعون تھا ابو جہل، فرعون سے بڑا فرعون تھا ابو جہل۔ وہ کیوں؟ کہا فرعون کو ایک غوطہ لگانا حضرت موسیٰ کے پیچھے، تو ایک غوطہ لگا، باہر نکلا، اسے پتا چل گیا کہ میں جھوٹا ہوں، سچا موسیٰ ہے، فٹ کہا الان آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ دے رب نو من گیا، ہارون دے رب نو میں من گیا، میں ایمان لے آیا، میں مومن ہاں، مینو چھڑ دیو۔ اگوں موسیٰ علیہ السلام مر گئے، انہاں کہ تو من گیا سی نہیں منتے۔ اگر مان جائے فرعون، موسیٰ نہ مانے تو ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا، اگر موسیٰ نہ مانے تو ماننا نہ ماننا برابر ہے، اگر محمد عربی نے انکار کر دیا پھر کیا بنے گا؟
ایک حکایت ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے میٹھا شکوہ کیا تھا، موسیٰ بڑا سخت دل ہے، یہ شودہ ڈبدا پیا سی، انہیں نعرہ مار دیتا میں من گیا، تو اگے آخدا میں نہیں مندا، جے مینو آخدا نا اے موسیٰ تو بڑی سخت دلی دا مظاہرہ کیتا، جے ساڑے نال رابطہ کردہ سی من لینا سی۔ آگے حضرت موسیٰ کہہ لیتے کہ جے میں نہیں منیا تسی بھی سن رہے سو تسی من لیندے میں ٹھیک ہے، انہیں آکھا جے میں تیرے بنا من لیندا تے تیرے میرے رشتے تے لوکاں شک کرنا سی۔ کہ رب نے اپنے ایمان بندے دے ایمان دے لالچ وچ اپنے یار نو کراس کر لیا، بائی پاس کر لیا، اسا موسیٰ تینوں بائی پاس نہیں کیتا۔ انہیں وڈا کافر 15 لاکھ جے دے پیچھے بندہ کھلوتا ہے، ایک مندہ سارے بندے مومن ہو جاندے، رب دا تے پھر اننے بندے مومن ہو جان، ایک بندہ مومن ہو جائے تے سبحان اللہ، رب آکھیا 15 لاکھ ویکھاں یا یار دی آنکھ ویکھاں۔ تو آدھا نبی گالی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ فرعون چھوٹا فرعون تھا، کمزور فرعون تھا، ایک غوطہ سہ۔ اب ابو جہل دیکھیں، جب یہ بدبخت مر رہا تھا میدان بدر میں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے، جا کے پہلے دیکھتے رہ کہ نام مراد جیوندہ تے نہیں، ویکھیا تے او اٹھن جوگا نہیں، او دے سینے تے جا کے چڑھ کے بہ گئے تے انہیں اتھوں ہی آواز کڈی، اوے فیصلہ کی ہویا جنگ دا؟ ابن مسعود نے آکھیا تسی ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، برباد ہو گئے، مدینے والے آباد ہو گئے۔ انہیں آکھیا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ انہیں آکھیا میں عبداللہ ابن مسعود ہاں۔ کیڑے قبیلے دا ہے؟ انہیں اپنے غریب قبیلے دا نام لیا، انہیں ٹھڈی آہ بھری، انہیں آکھیا مر بھی رہے تے کمزوراں دے ہتھوں۔ اے رب دی پالیسی یہی ہے، جتنے تکڑے بندے ہوندے رب انہاں نوں نکڑے بندیاں دے ہتھوں مرواندا ہے ذلیل کرن واسطے۔ ابن مسعود نے آکھیا، انہیں آکھیا پھر ان تیار ہو جا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پہ رکھی تو کہنے لگا ایک منٹ روک۔ انہاں کیا کیوں؟ اس نے کہا تو اے داکان دیا پترا اتے روپیہ چلانا تھلے کر، اے تلوار نو ذرا تھلے کر، ہنسلی آلے پاس لیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اتھے بھی تینوں مارنا تے ادھوں بھی مارنا، کٹنا میں سارے تے تھلے رکھ کے کیوں کٹاں؟ انہیں آکھیا تھلے رکھ کے کٹیں گا تے چکیں گا میرا سر لے جائیں گا تے لوگ ویکھن گے، پتہ لگے گا کسے ہماتڑ دا سر نہیں، کسے سردار تے نواب دا سر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی،
कुफ्र और कुफ्र का तकब्बुर मर के भी खत्म। फिरौन का तकब्बुर खत्म हो गया, नमरूद का तकब्बुर मौत ने मुंह दिखा के खत्म कर दिया। अबू जहल इतना बड़ा फिरौन था, मर के भी इसका तकब्बुर खत्म नहीं हुआ। इसलिए मेरे नबी ने कहा, मूसा के फिरौन से मेरा फिरौन बड़ा काफिर था। आज उस काफिर को, उसके लाशे को, 3 दिन के मुर्दार को नबी कह रहे हैं, या अबा जहल। क्या कहने। मैं थोड़ी देर के लिए पूछ सकता हूं, अगर मेरा नबी मुर्दा अबू जहल को या अबा जहल कहे तो इस्लाम की दीवार नहीं हिलती, तो कोई बंदा मोमिन अगर या अली कह दे इस्लाम को कुछ नहीं होता। या पहले इधर फतवा लगा लो, उधर भी लगा लेना फिर। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। बात असल में आगे है। मेरे नबी ने जब पूछा कि मेरे रब का वादा पूरा हुआ कि न हुआ, हजरत फारूक आजम, कई 100 सहाबा हैं, आप आगे आए, कहा या रसूल अल्लाह हल यस्माऊन, आप जो इन्हें पुकार रहे हैं मुर्दा मुर्दारों को, काफिर सरदारों को, हालांकि काट दिया इन्हें हमारी तलवारों ने, तो आप इन्हें पुकार रहे हैं, क्या ये सुन रहे हैं? अल्लाह भला करे हजरत उमर का। मसला पर्दे में ही रह जाता। हमें कहने वाले कहते हैं मैं नबी ख्याल ची पुकारे आसी, ओ नहीं सुन रहे सन नबी ने एवें पुकारे आसी। हजरत उमर ने कहा क्या ये सुन रहे हैं? हालांकि ये मुर्दार हो चुके हैं, 3 दिन से पड़े हुए हैं। मेरे नबी ने क्या कहा? फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उमर मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्जे में मुझ मुहम्मद की जान है, तू इनसे ज्यादा तू नहीं सुन रहा। क्या मतलब? जैसे तू मेरी आवाज सुन रहा है वैसे ये सुन रहा है। ये बुखारी में है, यही मुस्लिम में है, मुत्तफक अलैह हदीस है। ये सुन रहे हैं, तू इनसे ज्यादा नहीं सुन रहा, लेकिन बलाकिन, हां लेकिन ला युजीबून, इन्हें जवाब देने की ताकत नहीं है। अब सवाल मेरा यह है कि जिस्म के तो टुकड़े कर दिए गए, सुन कैसे रहे? जिस्म के टोटे उड़ा दिए अहले हक की तलवारों ने, सुन कैसे रहे हैं? कौन सुन रहा है? आंखें निकाल दी गई, कान अगर काट दिए गए, जिस्म को कीमा कर दिया जाए, सुन कौन रहा है? तो वो इंसान जो इसके जिस्म से जुदा हो चुका है। पहले समझाना मुश्किल होता था कि अब वो पड़े हैं, मिसाल के तौर पर रूह निकल गई, रूह दोज़ख में चली गई, बंदा पड़ा हुआ है एक गड्ढे में, तो वो कैसे सुन रहा है? कहा रूह सुन रही है, रूह तो जहन्नम में चली गई, इसकी रूह कैसे सुन रही है? मोमिन की रूह जन्नत में चली गई, सुन कैसे रही है? जवाब मिलेगा रूह का ताल्लुक है, रूह का जिस्म से ताल्लुक है। पहले के लोगों के लिए कुछ मुश्किल होता था समझाना, अब वालों के लिए आसान है। अब वालों के लिए यूं आसान है, रूह और जिस्म का ताल्लुक ऐसे है जैसे जहाज और रिमोट कंट्रोल का ताल्लुक है। कभी बच्चों का खिलौना देखा है?
جہاز، کار، اس کو یوں پھینک دیتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، بیچ میں تار شار کوئی نہیں، وہ دباتا جا رہا ہے وہ. یہ تو چھوٹی سی مثال ہے. جو بڑے جہاز ہیں، راکٹ ہیں، کنٹرول سسٹم کہاں ہے؟ کنٹرول ٹاور کہاں ہے؟ اور راکٹ کہاں ہے؟ بہت طویل فاصلہ ہے، لیکن کنٹرول کرنے والا راکٹ کو کہاں سے کنٹرول کر رہا ہے؟ وہ بیٹھا ہے پاکستان میں، راکٹ جا رہا ہے افغانستان میں، یہیں سے کنٹرول بھی کر رہا ہے، اور اس کو کہاں پھینکنا ہے، کہاں داغنا ہے، میزائل کہاں گرانا ہے، ڈرون کو کہاں مارنا ہے، وہ کیا سسٹم ہے؟ ریموٹ کنٹرول سسٹم. یہ بالکل ریموٹ کی مثال ہے. روح کہاں ہے، جسم اب آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ روح کتنی طاقتور ہے. بڑی خوش قسم دی بحث چل پئی. روح کی طاقت کتنی ہے؟ ایک ہے عالم کثیف. عالم کثیف وہ ہے زمین. یہ کثافت ہے. مثلا آپ کو یہاں سے داتا صاحب جانا ہو پیدل تو آپ کو کم از کم 10 منٹ لگیں گے. اگر آپ بجائے پیدل چلنے کے آپ ہوا میں ہوائی جہاز پہ بیٹھ جائیں تو کتنے منٹ لگیں گے؟ سیکنڈ. کیونکہ آپ ایک عالم کثیف سے نکل کر عالم لطیف میں آ گئے. عالم اب آپ کی پرواز اتنی تیز ہو گئی کہ گھنٹے کا جو سفر تھا آپ اسے 5 منٹ میں کر لیں. ایک اس سے بھی آگے عالم الطف، اسے کہتے ہیں نور کا جہان. اگر آپ ہوائی جہاز کی بجائے روشنی کے اس میں آ جائیں، نور کی شکل میں آ جائیں، تو روشنی کی رفتار اللہ اکبر 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. کتنی تیز؟ ہوائی جہاز چلا لندن سے، اس نے 8 گھنٹے لگا دیے لاہور تک، ٹھیک ہے. لیکن اگر روشنی چلتی تو پلک جھپکنے میں دیر لگنی تھی. روشنی. یہ تیسرا جہان عالم الطف. اس سے چوتھا جہان جو اس سے بھی تیز، اس کو کہتے ہیں عالم ملکوت. وہ ہے جبریل کا جہان. پلک جھپکنے میں سدرا سے اٹھتا ہے، ٹھک کنان میں یوسف علیہ السلام کو بچاتا ہے. اس سے بھی آگے عالم روح انسانی. جبریل کی طاقت کم ہے، روح انسانی کی پاور زیادہ ہے. جبریل کو سدرا سے زمین تک آنے کے لیے حرکت کی ضرورت پڑتی ہے. روح کو حرکت کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جنت میں بھی ہوتی ہے، یہ زمین پہ بھی ہوتی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو تفصیل میں کھولوں گا اگر آپ نے یاد دلایا اگلے جمعے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت سے قبر میں رابطہ اور حرکت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن اس بات کو پورا کر لوں، روح انسانی جبریل اس سے بھی طاقتور ہے، اس سے بھی کوئی پاورفل ہے. آخری پاور اس سے بھی آگے کس کی ہے؟ اس کا نام ہے روح محمد. صلی اللہ علیہ اللہ. اس کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں.
اتنی پاورفل ہے تو اب کیوں کام نہیں کر رہی؟ نہیں سمجھ آ رہے؟ اب تو بیچاری یہ سامنے والے صدیق پورے گلی تک نہیں پی جاندی. اب کیوں؟ جواب یہ ہے کہ سورج کتنا روشنی ہے اس کی، کتنی بجلیاں ہیں سورج میں، نکلتا ہے تو غاروں تک کو روشن کر دیتا ہے، حالانکہ یہاں سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے. لیکن ایک کانی بدلی آ جاتی ہے، بدلی نہیں کانی بدلی، ایک کانی بدلی سورج کے آگے آتی ہے، ساری روشنی گم. ایک کانی بدلی، روح کے اوپر ایک کانی بدلی نہیں، پورا بدل ہے. یہ جسم کے کتنے بادل ہیں، کالے بادل، گناہوں کے بادل الگ، جرائم کے بادل الگ. ان ظلمتوں میں یہ بیچاری آپ کے دل کی کسی نکر میں دبکی ہوئی ہے، گناہ کے اندر لت پت جسم میں، اور کالا سیاہ یہ بدن ہمارا اس کے اندر دبکی ہوئی ہے. جو ہی اس کالے بادل سے نکلتی ہے، سورج کی روشنی کی طاقت کیا ہے، پھر یہ کھل کے آزاد ہو جاتی ہے. یہ دبکی ہوئی ہے. اسی لیے باتیں تو اگلے جمعے ہوں گی، ابھی تو ہم راستہ صاف کر رہے ہیں. اسی لیے میرے نبی نے بولا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور. اور حدیث پاک ہے کہ ما من احد، اس مومن کی کوئی یہ مثال نہیں، یمر بقبر اخی، جب بھی کوئی بندہ اپنے بھائی مومن مسلمان یا بندے کی قبر سے گزرتا ہے، اس پہ سلام کرتا ہے، وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اب ذرا غور کرنا، وہ مرا ہوا مردہ، اس کو ہم نے کہا السلام علیکم، اور کھڑے ہوئے سڑک سے کہا ہے، اندر بھی نہیں گیا، السلام علیکم. اس نے آواز بھی سن لی، پہچان بھی لیا، جواب بھی دیا. تو سنیا، انہیں سنیا، مردے تسی کے ہو. نہیں سمجھ آ رہے؟ مردہ تے انہوں آکھنا چاہیے جیڑا سن نہیں رہا، جیڑا منا من مٹی دے تھلے ویخ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، او ہسدا ہونا ہے کہ سانو مردہ آکھ دینے مردے. اسا انہاں نو ویکھ دے بھی پیاں تے جواب بھی دیندے پیاں، انہاں دا سن کے تے انہاں نو بڑا ہی مانے اسی جیوندے ہاں. ککھ جیوندے نہیں، تسی جیوندے تے اسی ہاں، سن بھی رہے ہاں، جواب بھی دے رہے ہاں، تہاڈیاں خبراں بھی رکھ دے ہاں. اوے مردے ہو، ہن تانوں میں آکھ چھڈاں اگر مردہ تے تسی جمعے تو بعد ایتھے ہی کھلوتے ہونا ہے. جی آ گئی جان شکنجے اندر، جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہن رو محمد اج روے تے منا. اج میں کیتا ہے رستہ سیدھا، ایویں تھوڑا جا اپنا ٹریک تے چڑھ گیا تے تقریر اگلے جمعے ہونی تے ہونی ٹھیک 12 بجے. تے ہن میں یہ بھی طے کر کے آیا کہ اس تو پہلے کہ حاجی صاحب آکھن یار ہن ٹائم دی پابندی کیتا کر، ہن آپاں 2 بجے تو 5 منٹ پہلے تقریر بند کیتا کرنی ہے تے کوشش کرنی ہے 2 بجن تے جماعت کھڑی ہو جایا کرے. ٹائم دی بھی پابندی کریے تے میں بھی پابندی کراں تے تسی بھی.
جڑے مجبور نے وہ تے مجبور نے، جنہاں کول ٹائم ہے بندہ 5 منٹ لیٹ آن دی بجائے 5 منٹ پہلے آ جائے، مطلب اے آخدا رہے بس ہونے جانا ہونے اس تو پہلے ہی ٹر پوے، وقت نال پہنچ جائے تے گلاں باتاں ہون گیاں پیار دیاں تے گلاں ہون گیاں اسرار دیاں تے پہلے کردے رہے ہیں اروار دیاں ہون کرانگے پار دیاں، ہون گلاں ہون گیاں یار دیاں تے 12:30 بجے جیڑے آ سکدے نے او 12:30 بجے آؤ، جیڑے نہیں آ سکدے مجبوری ہر بندے نو ہے تے انشاءاللہ امید ہے کہ تسی ٹائم نال تشریف لے آؤ گے۔ پچھلیاں 4 مہینے دیاں کسراں کڈنیاں نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔